پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں تمہیدی کلمات ہیں، میں 2-4 لائنیں سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ملازمت کا خوشگوار ماحول ملا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گود میں پلے بڑھے. اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 سال تھی، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اسی وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت تربیت میں آپ رہے اور درسگاہ نبوت سے کسب فیض کرتے رہے. حصول علم کے لیے آپ کی کوشش اور تڑپ منفرد تھی. مذاکرے کے آپ انتہائی شوقین تھے. نصوص شریعت یعنی کتاب و سنت کو حرفاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور یاد کرتے تھے. آپ علم کے رسیا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت مسائل پوچھتے تھے. آپ ان چند مسلمانوں میں سے تھے جو شروع اسلام سے لکھنا جانتے تھے. مزید برآں آپ کاتب وحی تھے. پڑھنے لکھنے کی اسی مہارت اور ذوق نے آپ کو علوم شریعہ میں غوطہ زنی کرنے کا اہل بنا دیا. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قربت حاصل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے دیکھتے اور سیکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں شب و روز رہتے، جس کے نتیجے میں آپ کے حصے میں علوم نبوت کا جو حصہ آیا وہ کم کسی اور صحابی کا مقدر بن سکا. آپ نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کرتے تھے. آپ کا ایک خاص اور امتیازی وصف یہ تھا کہ آپ فقیہ النفس تھے اور سریع الفہم تھے. امت مسلمہ کے پیچیدہ اور مشکل معاملات اور دشوار سے دشوار تر مقدمات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے. مخاطب کے بین السطور کو پڑھ لیتے اور اپنے حکیمانہ انداز میں اس کا ایسا حل کر دیتے کہ جس میں کوئی شک و شبہے کی بات نہیں رہتی. قضایا نمٹانے اور درست فیصلہ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کیونکہ آپ کے علم و حکمت کی گواہی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ میں اور قضاء میں کیا مقام تھا. آپ کے جو معاصرین تھے دیگر صحابہ، ان کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برتاؤ تھا یا جو تعلق تھا، اس سے ہمیں اندازہ لگے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی امتیازی شان عطا فرمائی تھی فقہ میں، قضاء میں، مسائل کی تہ تک پہنچنے میں. یہ ایک عنوان بھی ہے میرا. اس عنوان کے تحت متعدد بڑے بڑے صحابہ علم میں جن کا مقام بہت بلند ہے، ان حضرات سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ بھی مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ اپنے دور خلافت میں بھی، بلکہ دیگر حضرات کو بھی، دیگر مستفتیوں کو بھی یہ حکم دیتے تھے کہ چونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم حضرت علی سے مسئلہ پوچھیں، لہذا آپ بھی ہم سے نہ پوچھیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، اتفاق سے یہ لفظ حبر الامہ پڑھا جاتا ہے. جی اتنے بڑے پائے کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
جنہوں نے اپنی فقہ سے اور اپنے علوم سے پورے عراق کو روشن کر دیا تھا. اور بھی دیگر بہت سارے صحابہ ہیں جن کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. میں چند سطریں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صحابہ کی نظر میں حضرت علی کا فقہ و فتاوی اور قضا میں مقام بلند کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے پیش رو تمام خلفاء کے معاون اور ان کی مملکت کے مشیر رہے ہیں، اور دشوار اور مشکل ترین مسائل کے حل میں آپ کو ہی مملکت کا ترجمان بنایا جاتا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی اور فرماتے ہیں کہ یہ بات تو حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے کہ کبار صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرتے اور بہت سے مشکل مسائل میں آپ کی رائے اور فتاوی کی طرف رجوع کرتے. ایک روایت ہے، اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں. بسم اللہ. آپ کی اجازت. امیر معاویہ کے پاس ایک شخص کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر معلوم کرو. اس شخص نے کہا کہ مجھے ان کے مقابلے میں آپ کا جواب زیادہ پسند ہے. اس بات سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے بہت بری اور قابل ملامت بات کہی. تو ایسے انسان کو ناپسند کرتا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا ہو، اور جس کے پاس عمر اپنے مشکل مسائل لے کر آتے ہوں اور ان کی رائے پر عمل کرتے ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک مشکل مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں حضرت علی موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، ان رجلا سأل عمر عن بیض النعام يصيبه المحرم فقال له عمر أرأيت عليا فاسأله فإنا قد أمرنا أن نشاوره، أي إنا قد أمرنا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشاور عليا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا نتحدث أن من أقصى أهل المدينة ابن أبي طالب. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ بات مسلم تھی گویا کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا بلغنا شيء تكلم به علي قضايا او فتيا لم نجاوزه الى غيره. دوسری انہی کی روایت ہے كنا اذا اتانا الثبت عن علي رضی اللہ عنہ لم نعدل به. دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کسی مسئلے میں ہمارے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا تھا، کوئی رائے آ جاتی تھی، تو ہم اس فیصلے کے بعد کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ آخری رائے ہوتی تھی، وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. اور یہ تو تاریخ و ادب کی کتابوں میں یہ جملہ ضرب المثل ہے، قضیۃ ولا ابا حسن اللہ. جب بھی کوئی دشوار مسئلہ آتا ہے اور علماء اس میں سرگرداں ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، تو یہ جملہ بولا جاتا ہے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم کو، ان کی فراست کو، ان کے تفقع کو یاد کیا جاتا ہے. اصحاب افتاء و اہل اجتہاد صحابہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب قائم کی ہے اصحاب افتاء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی،
اور وہ 3 تقسیمیں کی ہیں: مقصرین، متوسطین، مقلین۔ مقصرین یعنی وہ صحابہ کہ جن سے بہت کثرت سے فتاوی اور فیصلے منقول ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اتنی کثرت سے فتاوی اور فیصلے منقول ہیں کہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ اگر ان فتاوی کو جمع کیا جائے تو کئی ضخیم جلدیں ہو جائیں گی۔ چنانچہ ابن حزم ہی نے لکھا ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی کو جمع کیا گیا ہے، 20 جلدیں ہوئی ہیں۔ اور اس زمانے میں مسائل حضرت عبداللہ ابن عباس سے زیادہ نہیں پوچھے جاتے تھے بلکہ حضرت علی سے زیادہ پوچھے جاتے تھے۔ جب ابن عباس کے فتاوی کی 20 جلدیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی، اقضیہ اور فیصلوں کی کتنی جلدیں ہو جائیں گی۔ ایک عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دربار نبوت سے شہادت، گواہی کے معنی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روز و شب کی سرگرمیاں، ان کا علمی ذوق، ان کی جستجو اور تڑپ، فہم و فراست اور قضاء و فقاہت میں ان کی گہرائی اور گہرائی ان کے مربی و معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جس کا اظہار وقفے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کبھی زبان نبوت سے ان کے حق میں جملہ نکلا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاکم علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا ذکر آتا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر بعض مسلمانوں کو، اس وقت کے بعض مسلمانوں کو اختلاف ہوا، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فیصلے کو برقرار بھی رکھا اور پسند بھی فرمایا ہے۔ آپ نے فیصلہ بدلا نہیں بلکہ حضرت علی کے فیصلے کو برقرار بھی رکھا اور اسے پسند بھی فرمایا۔ بلکہ ایک عربی کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء قضا به علی بن ابی طالب فاعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحمد للہ الذی جعل فینا الحکمت اہل البیت۔ ایک بار آپ کے سامنے حضرت علی کے کسی فیصلے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اہل بیت میں حکمت رکھی ہے۔ درسگاہ رسالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قضا کی تربیت۔ بچپن سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علمی تربیت اور خصوصی نگرانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے علوم نبوت کا بڑا حصہ ان کے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ کی فہم و فراست، قوت استنباط اور ذکاوت، فقہی بصیرت، اجتہادی ملکہ اور اختلافی مسائل میں فیصلے کی خودداد صلاحیت کا ظہور عہد نبوت سے ہی ہو چکا۔ لہذا رمضان سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی مقرر فرمایا تھا اپنی زندگی میں۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قضا کی ذمہ داری سونپی تو اس وقت ان کو قضا کے کچھ بنیادی اور رہنما اصول بتائے جن کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی بسہولت سینکڑوں مقدمے فیصل فرمائے۔ آگے جو روایت ہے اس سے بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت کرم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے منتخب کر کے قاضی کے لیے حضرت علی کو منتخب کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ نگاہ نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جا کر ٹکی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ تواضع فرمایا
اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بنا دیے گئے. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چھوٹی عمر کا ہوں اور مجھے آپ قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف جو عمر میں مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیں, عمر میں مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے قریب کیا. حیدرآباد کے استاد ہیں, ٹیچر ہیں, اور قریب کر کے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پہ رکھا اور یہ دعا دی کہ یا اللہ ان کے سینے کو ہدایت کے نور سے معمور کر. اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی قیمتی اصل اور فیصلہ کیسے کرنا چاہیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ دونوں فریق کی بات نہ سن لیں اس وقت تک آپ فیصلہ نہ کریں. تو باقاعدہ درسگاہ رسالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ و قضا میں تربیت بھی ہوئی ہے, ٹریننگ بھی ہوئی ہے. اور پھر اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فن میں جو مقام اور جو مرتبہ ملا ہے, بڑے بڑے دانشور اس وقت کے بڑے بڑے علماء عش کرتے تھے. اگر اجازت دے تو میں یہ جملہ کہوں کہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ حضرت علی کے پاس کرم اللہ وجہہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس شاید کوئی دوسرا علم ہے. آپ کی جو خداداد بصیرت تھی, فہم و فراست, مسائل کے استنباط کی آپ کے اندر جو قوت تھی, اجتہادی ملکہ جو آپ کے اندر تھا, بعض حضرات کو شبہ ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاید کوئی دوسرا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اس کے بعد میں نے چند وہ فیصلے ذکر کیے ہیں حیرت انگیز, اہل علم کی مجلس ہے, ان کو دہرانا